اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، جتنا آپ اسے یاد رکھو گے، وہ اتنا ہی آپ کو یاد رکھے گا۔ اب ذکر سے مراد تسبیح بھی ہے، اس کا نام لیتے رہنا، ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کام کر رہے ہو تو اس میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے یا اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ بھی آپ کے ذکر میں شامل ہو جائے گی، چاہے آپ جو بھی کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور شکر گزاری کا کہا ہے کہ ناشکری سے بچو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کو اچھے سے استعمال کرو اور ناشکری نہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی فائدہ رکھا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، یعنی جو بھی مشکل وقت ہو اس میں نماز کو نہیں چھوڑنا، پہلا ہتھیار۔ دوسرا ہتھیار ہے صبر، صبر نہیں چھوڑنا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ شہیدوں کے متعلق ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اکثر اسی کا ذکر ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بس اس چیز کا شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی مردہ ان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی تعظیم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ شہید کی روح جو ہے نا، بعض روایت میں کہ ایک پرندے کے سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے، مطلب پرندے کی فارم میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو آپ نے مردہ کہنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دی کہ زندگی ہے یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی تمہاری ہم دشمن سے آزمائش کریں، کبھی تم بھوکے ہوگے، کبھی تم پیاسے ہوگے، کبھی تمہارا مال چلا جائے گا، کبھی تمہاری جان چلی جائے گی، اور کبھی تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، مطلب کھانے پینے کی کمی۔ تو اس طرح ڈفرینٹ چیزوں سے میں تمہاری آزمائش کیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کیا ہے کہ اس پر تم نے صبر کرنا ہے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پہ عربی میں یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو تو آپ یہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم پڑھنے کا اس لیے جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہوتی تو یہی پڑھا جاتا ہے، اور حضرت وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو صبر کریں گے اور جو صبر کے ساتھ ایمان پر عمل کرتے جائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات بتائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ صفا اور مروہ کا اس لیے ذکر ہے کیونکہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں تھیں ان کے اوپر بت تھے اور بت کی پوجا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے تو مشرکین۔ تو جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے بعد مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ کیا اب ادھر کرنا جائز ہے، گناہ تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں بتایا کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کا طواف، ان کی سعی جو ہم کرتے ہیں وہ اب شامل ہے حج کے موقع پر، ٹھیک ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھلائی کے کاموں میں خود خوشی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے اور ان کو پھر نوازتا ہے اور ان کو خوب جانتا بھی ہے۔ دیکھیں نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم سے زیادہ ہمارا، تو اس لیے اپنی نیت جو ہے ہمیشہ صحیح اور صاف رکھیں۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو توبہ کر لے اس کی توبہ میں قبول کر لیتا ہوں، بہت رحیم رب ہے۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، ان میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کو بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو اس کی وہ بتاؤں وضاحت کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا آخر میں جو آیات میں نے پڑھی ان کا بتایا کہ جب جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا جو بڑے جن کی بھی بات مانتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو ان سے جب قیامت دن پوچھا جائے گا تو وہ ان سے دستبرداری کا اظہار کریں گے، یعنی ہم تو ان کو نہیں جانتے۔ تو تابعداری کرنے والے کہتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور پھر ہم تمہاری تابعداری بالکل بھی نہیں کریں گے، وہ تم سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا، اس دن پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم معبودوں کی پوجا کرتے تھے وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کی کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے باپ دادوں کو پایا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ اچھا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک تو شیطان جو بھی اللہ تعالیٰ کی حلال چیزیں وہ کھاؤ، شیطان کی بات پہ آ کے حلال کو حرام نہ کہو اور کھانے سے انکار نہیں کرو، اور برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچو جس کا شیطان تمہیں حکم دے اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہی کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تابعداری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرو، اپنے باپ تو جو اہل کتاب وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو مشرکین ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو بے شک گمراہ تھے۔ اچھا یہاں پر ان مسلمانوں کو بھی
مخاطب کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جو ہے بات مانتے ہیں یا ان کو شریک کرتے ہیں، تو شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا نے ایسا کیا ہے تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو کتاب ان کو دی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا ہے بس وہی پرفارم کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔